तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे कहने पर यहाँ पर हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और आज भी तशरीफ़ लाए हैं। आज हम उर्दू के लिए काम कर रहे हैं और ये हमारा बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है मरकज़ कौमी ज़ुबान। इसके अंदर हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। और फिर मज़ेदारी की बात ये कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं। अभी सना भाई गए हैं, उनका भी ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। यहाँ पे वो बाजी आई थी भट्ट साहब वगैरह, वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, उनके साथ भी उनका बड़ा। और हमारे एक दो साथी आज नहीं आए, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से भी है। कोशिश हम करते हैं कि हम कुछ ऐसी हाँ जी है जी, वो भी आए थे वहाँ। आज हमारे पास आज हमारे एक दोस्त हैं, वो नहीं आए, वो बड़े तबलीगी जमात में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा काम है, हमने अपना पैगाम पहुँचाना है दोस्तों तक। और हमारा पैगाम क्या है? हमारा पैगाम उर्दू के हवाले से है। और हम उर्दू का काम जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि हम उर्दू का काम उर्दू के हवाले से इसलिए भी करते हैं। एक तो इसका ख़ास वजह है ये कि ना आइन का हिस्सा है उर्दू का काम करना। दूसरा जो वजह है वो ये कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने से पहले भी जब दो कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद खान के पास ज़माने से आया था तो तब भी उर्दू के हवाले से आया था कि कौमी उसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारी हिंदुओं की ज़ुबानें अलग-अलग हैं, तो वो भी एक नज़रिया भी है। और दूसरा आगे हम जब चले हैं तो आगे चल के यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसे आइन का हिस्सा भी करार दिया और कहा कि ये हमारी कौमी ज़ुबान है। हम इसलिए इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान हमारा ये नज़रिया है कि हम अंग्रेज़ी के दुश्मन नहीं। हम अलग ऐलान कहते हैं ये बात कि हम अंग्रेज़ी के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी भी ज़ुबान के दुश्मन नहीं हैं। सारी ज़ुबानें हमारी ज़ुबानें हैं। नबी के वसल्लम का फरमान है कि जहाँ से इल्म मिले वहाँ से हासिल करें। लेकिन कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है, इसलिए हम उर्दू से ज़्यादा मोहब्बत हैं। और उर्दू के अलावा पाकिस्तान में बोली जाने वाली जितनी भी ज़ुबानें हैं हम उन सब से मोहब्बत करते हैं। और अंग्रेज़ी को हम यहाँ से हटाने के लिए लोगों से, उनसे हम दोस्तों से मुलाकात होती है, समझते शायद हम किसी दूसरी ज़ुबान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि जो तीसरे और चौथे नंबर पे जाके इलाकाई ज़ुबानें आ जाती हैं या दूसरी ज़ुबानें आ जाती हैं, जब अंग्रेज़ी ख़त्म होगी उर्दू पहले नंबर पे जाएगी तो वो खुद ब खुद दूसरे नंबर पर आएगी। तो इसलिए हम तमाम उनको जो है ना तमाम ज़ुबानों से भी हम प्यार करते हैं। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में मैसर नहीं आता तो हम बजाय इसके किसी और ज़ुबान से हम उसको जो है ना तलाश करें। हम अपने मुल्क की ज़ुबानों में से जो है ना उस लफ्ज़ को तलाश करें। हम देखें पश्तो में से मिल जाए, हम देखें कोई सिंधी में से मिल जाए, कोई लफ्ज़ पंजाबी में से मिल जाए, कोई सराइकी में से मिल जाए। देखिए उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा होगा कि ऐसी मोहब्बत बढ़ेगी। जब उर्दू बोलते बोलते कोई सराइकी का लफ्ज़ आएगा ना तो सराइकी वाले कोई अजीब खुशी महसूस होगी, अपनाइयत महसूस होगी कि मेरी ज़ुबान का लफ्ज़। पश्तो बोलने वाला जब आएगा तो वो पश्तो के लफ्ज़ से खुश हो जाएगा। जी 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 थोड़ा सा हम मानी भी हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क भी है। इताअत जो है वो तो हर एक चीज़ की इताअत है, और इत्तिबा जो है वो अमल के ऊपर है, वो फ़िक्र के ऊपर है और ये अमल के ऊपर है। वैसे लुग़वी तौर पर तो इत्तिबा अगर ये कैसे कहते हैं कि अगर ज़मीन गीली हो, रेतली, और उस पर ऊपर एक बकरी चल रही हो और उसके जो निशानात हैं उसके पीछे उसका छोटा सा बच्चा हो तो वो उसके पाँव पर पाँव रख कर चले, तो इसको अरबी में इत्तिबा कहते हैं। तो अगर हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हम भी उसी तरह चलेंगे तो हम उनकी इत्तिबा करेंगे। अच्छा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये मुतलक इताअत है कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत। रसूल भी जो है मुता हैं और अल्लाह भी, जो हुक्म दे वो करना है, वो हमने करना है। और सारा दीन जो वो है ये बड़ा आसान है कि सूरह अल हशर की आयत नंबर 7 का एक हिस्सा है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो तुम्हें अल्लाह का रसूल दे उसे पकड़ लो और जिससे मना करे उससे मना हो जाओ। बस ये दीन है, और हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कहते। लोग जमात इस्लामी से बड़े खैफ हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ हैं, इनके हम जा नहीं सकते। कुछ भी नहीं है, हम कोई काम इसके अलावा नहीं कहते जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है। अगर इसके अलावा कहते हैं तो हमें बता दें। और हम इतने कहते हैं जो अल्लाह ने फरमाया हम उस पर हुक्म करेंगे, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम उस पर हुक्म करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और जिसे मना किया उसे मना हो जाएंगे। अब अगर ये सियासत है तो फिर दीन क्या है? अगर दीन है तो फिर सियासत क्या है? हम तो इतने ही काम करते हैं।
آج میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو آج وہ مطلب ہے کہ پہلے پارے کی قید تھی اور اس میں بڑا عجیب و غریب ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر جب دورہ انحطاط آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا عروج بخشا تھا، بنی اسرائیل کو، سیادت ان کی، قیادت ان کی، نبوت ان کی، رسالت ان کی، ہیں جی، سارے پیغمبر ان میں سے آ رہے ہیں، بنو اسحاق میں سے، ہیں جی۔ لیکن جب آخر میں بنو اسماعیل کی طرف سے محمد رسول اللہ آ گئے تو یہ لوگ بکھر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ تو اس لحاظ سے وہ پھر طرح طرح کے جو ہے شکوک پیدا کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کیا کرتے تھے، کبھی رائینا، کبھی رائنا کہنا، کچھ کر دیا، بھائی وہ غریب سے معاملات ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو بنی اسرائیل کا یہ دور انحطاط آیا تو پھر وہ محنت کرنے کے عادی نہیں رہے، انہوں نے پھر منتروں پر جو ہے نا وہ تعویذ گنڈے کا جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیا کہ محنت نہ کرنی پڑے، اس لیے کہ من و سلوا کھانے کے عادی ہو چکے تھے، اس کے بعد انہیں کچھ نہ کرنا پڑا، اب تعویذ گنڈے اور یہ وہ، اور الزام یہ لگایا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے اور وہ بھی کام کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی قوم جسم چل نکلتی ہے ان کے لیے آزمائش کے لیے ویسے ہی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے جن کا قرآن میں ذکر ہے، ہاروت اور ماروت۔ یہ 2 فرشتے آ گئے اور یہ فقیروں کی شکل میں آ گئے، کوئی جادوگروں کی شکل میں کچھ آ گئے، اور لوگ ان کے پاس جاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزمائش ہیں، یہ کفر ہے، جادو نہ سیکھو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ضرور سیکھنا ہے، ہم نے صحیح سیکھنا ہے۔ قرآن جی کہتے ہیں کہ اور جادو اس لیے سیکھتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان فرقہ ڈال دیں، ہیں جی، میاں اور بیوی کے درمیان، ہیں جی، ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کی بیوی کو لینا چاہتا ہے اور وہ جو ہے نا یہ کام کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے، اب میں نے کہا یہ قرآن جو ہے یہ تو آج جو پہلے اترا تھا، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں یا میں آج کی بات کرتا ہوں، آج بھی لوگ جو ہیں تعویذ منتر سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت بھی منتروں سے چل جائے گی، تعویذ گھنٹے سے چل جائے گی، ہیں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ جادو اس لیے سیکھتے ہیں کہ کسی کی بیوی جو ہے وہ ٹہر لیں، تو آج بھی ہمارے حکمران کسی کی بیوی ٹہر لاتے ہیں، ہیں جی۔ اب جو بعد میں 2 بندے جو ہیں وہ کھڑے گئے، جناب یہ سیاست، میں نے کہا میں سیاست میں قرآن بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کا اس کا اطلاق ہو جاتا ہے میرا اس میں کیا قصور ہے جی؟ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کہ یہ کسی کی بیوی کو جو ہے وہ لے لیں، تو یہ بہت بڑی فساد ہے اور یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ تو یہ دور انحطاط جب آتا ہے تو پھر قومیں اس طرح زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے فضل و کرم کیے تھے، لیکن جب ان کے اعمال اچھے نہ رہے تو سیادت بھی گئی، قیادت بھی گئی، نبوت بھی گئی، خانہ کعبہ ان کا جو ہے وہ قبلہ بھی گیا، جو قبلہ اول تھا وہ بھی اللہ نے تبدیل کر دیا اور خانہ کعبہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں کہ ان کے اندر بھی بنی اسرائیل جیسی آتے نہ آ جائیں۔ تو آج میرا خیال ہے کہ ہم پھر شاید اسی دور میں کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں تھوڑی سی مختصر عارف آپ کے حکم پہ ہوتی ہے۔ جی بھائی سامنے ہاں جی میں باہر یہ کہ جہاں کہیں بھی جس شہر میں بھی رہنا، کسی بھی تنظیم نے اگر اردو کے حوالے سے کوئی ریٹ قائم کی تھی یا عدالت میں گئے ہوئے تو ہم نے اس میں ہمارا جو ہم نے طے کیا تھا ہم نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ایک اور ریٹ تھا جنہیں اس میں شامل کر دی جائے، ہم نے یہ کیا کہ نہ ہم اس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہو کے عدالتوں میں جانا شروع کیا۔ اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ 2015 میں بھی ہمارے حق میں فیصلہ آیا اور اب عطا عمر عدالت کی وہاں سے بھی ہمارے حق میں فیصلہ آیا۔ یہ اچھا ہے۔ اچھا جو سب سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے نا جی، میں جب جماعت اسلامی سے ہٹ کر یہ کام کر رہا تھا نا، اسی وقت مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا، میں بڑا گو کا رہتا تھا یار ہم کیا محنت ہی کرتے رہے، ہمارے پیچھے کوئی بولنے والے ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں ہوتی ہمارے پیچھے، جب ہم اپنی پیٹھ پہ دیکھتے ہیں تو کوئی بولنے والے نہیں ہوتے۔ آ کے بڑے بڑے جب نون کی حکومت تھی تو ہم تحریک انصاف والے سے کہتے تھے فکر ہی نہ کریں، ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے اردو میں، اور جب تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم انہیں بلاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، جب ہماری حکومت آپ کی حکومت آئی نا تو آپ فکر ہی نہ کریں، ہم اس مرتبہ اردو کا کام کریں۔ اور جن کی حکومتیں تھیں ان سے قائم رابطہ کیا تو وہ کہتے تھے آپ کو نہیں پتا یہ اردو نافذ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ اسے خالہ جی کو پتہ سمجھتے،
یہ بڑا مشکل تھا. اس کے نفاذ کا حکم بھی انگریزی میں دیا گیا ہے. ہاں یہ جو ہے نا مطلب ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں اصل میں تعلیم کے نام پہ بہت بڑی بڑی مراحت ملتی ہے. اور جب آپ اندازہ کریں میں سراج الحق صاحب نے ہماری آواز بلند کری, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے سینٹ میں بھی ہماری آواز بلند کری اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نا آپ اردو کے لیے جو اردو کا نفاذ کریں. اب اس وقت جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ متواتر ہم نے انہیں خط لکھا تھا, ہم نے کہا کہ کچھ کریں آپ ہماری گزارش ہے کہ اردو کے حوالے سے دیں. تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بحث کری ہے اردو کے لیے, بڑا مدلل تقریر کی ہے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ آپ اردو کے لیے جو ہے نا اردو کا نفاذ کریں, نہیں تو ہم آئین کی پامالی کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں جماعت کے سربراہ کے ساتھ اگر ہم کام کر رہے ہیں نا تو ہمیں یہ ایک بڑی بھارت ہو رہی ہے کہ ہماری آواز صرف یہیں تک نہیں رہ جاتی, ہماری آواز اسمبلیوں میں بھی پہنچ رہی ہے اور ہماری آواز جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی پہنچ رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ایک اچھا نتیجہ بھی نکلے گا. ایسی ایک بات ہے کہ جب پچھلی دفعہ شہباز شریف کی حکومت تھی نا تو ہم نے جب ان سے وہ مطلب دیا تھا انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, تو اس کے بعد تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا. میں مختلف محکموں میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کچھ لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے. میں کہا یار کیا کر رہے ہیں, میں یار ایک نواں سیاپا آ گئے, وہ کہنے نہیں یار اردو کا نفاذ ہونا ہے تو زیادہ اردو واسطے کام ہو. اس دور میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا تھا. ہمیں حقیقت کو نہیں چھپانا چاہیے, حقیقت کو بتانا چاہیے. شہباز شریف نے اس وقت کی کھلبلی مچائی کہ اردو کے لیے کام کرو. میں سوئی گیس کے دفتر میں گیا, وہاں گیا, میں کیا کر رہے ہیں یار, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یار وہ اب ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اردو کی جو ہے نا ہمیں چیزیں تیار کرنی پڑ رہی ہیں. انگریزی میں تو ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہیں, وہ فارمیٹ آنے جانا. اس زمانے میں کام ہو رہا تھا. اور کیا نام ہے, عمران خان صاحب نے تو بس صرف اپنی تختی بدلی کروائی تھی, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں. تو اب ہم آئندہ کی حکومت ہے ان سے بھی بظاہر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس بات میں نہیں بیٹھیں گے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہم اچھا کام نہیں بالکل جی. اب میں